تمام مطلوبہ معلومات ذہین اختر کی میز پر پہنچ گئی تھیں۔ ان کا مطالعہ کرتے ہوئے ذہین اختر اپنی تفتیشی ایجنسی کی مستعدی کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ ان لوگوں نے بہت تیزی دکھائی تھی، معلومات ہر لحاظ سے مکمل تھیں۔ اس نے تمام لوگوں کو انٹرویو کے لیے طلب کر لیا۔ سب سے پہلے صوفیہ ہارون آئی۔ ذہین اختر جانتا تھا کہ یہ دوہرا کیس ہے۔ صوفیہ جس شخص کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی وہ ایک اور لڑکی عالیہ سے محبت کرتا تھا، اور عالیہ کے سلسلے میں ایک اور امیدوار نے اس سے رجوع کیا تھا۔ اس امیدوار کا نام تھا محمود لودھی۔ ذہین نے اس کیس پر بہت غور کیا تھا۔ جو معلومات اس کے سامنے موجود تھیں ان کی روشنی میں پتہ چلتا تھا کہ عالیہ اور شاہد عاقلہ اور ذہین اختر ہی کا ایک روپ ہے۔ محبت موجود تھی، لیکن ذہین اور عاقلہ کے برعکس وہ دونوں دولت کے پجاری نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی محبت کو مشروط نہیں کیا تھا۔ ذہین نے پہلے تو یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان دونوں کے ساتھ درمیان جدائی نہیں کروائے گا۔ وہ اور عاقلہ نہیں مل سکے، لیکن عالیہ اور شاہد تو مل سکتے ہیں۔ مگر پھر اچانک ہی اس کے دل میں ان دونوں کے لیے نفرت مچل اٹھی۔ جب وہ اور عاقلہ نہیں مل سکے تو کوئی اور کیوں ملے؟ اسے یہ احساس بھی ہوا کہ اس طرح وہ اپنے اور عاقلہ کے گھٹیا پن کی سزا دو معصوم دلوں کو دے رہا ہے۔ اس نے تو صرف یہ سوچا کہ اسے 20 لاکھ روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ کیوں اپنا نقصان کروائے؟ پھر بھی اس نے ان دونوں کو ایک مارجن ضرور دیا۔ پہل آپ ہی کو کرنا ہوگی، اس نے صوفیہ سے کہا۔ اب انشاءاللہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ صوفیہ کو نہ اس پر کوئی اعتراض تھا اور نہ 10 لاکھ کے معاوضے پر۔ دوسری پارٹی تھی عامر جمشید۔ اس کے ساتھ وہ بے حد سختی سے پیش آیا۔ اصولاً مجھے آپ سے ملنا نہیں چاہیے تھا، اس نے عامر کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا، لیکن جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ پھر میں آپ سے مل ہی لوں۔ عامر نروس نظر آنے لگا۔ شکریہ جناب، میرا بہت برا حال ہے، لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ خیال آپ دل سے نکال دیں۔ یہ ممکن ہوتا تو میں کر چکا ہوتا، عامر نے بے بسی سے کہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے کوشش نہ کی ہوگی؟ بہرحال میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے سر، عامر گڑ گڑانے لگا۔ بھائی سوچو تو کہ کیا چاہتے ہو؟ میں بس عمیرہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی کی بیوی ہے، میں پیسے کے عوض تمہارے گناہ خریدنے سے رہا، تمہارے گناہ میں بے لذت شامل ہونے سے رہا۔ میں مر جاؤں گا سر، پاگل ہو جاؤں گا۔ ذہین اختر اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم نے اس سے شادی کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کیسے سوچ سکتا ہوں سر، یہ بات تو خود حمیرہ نے مجھ سے کہہ چکی ہے۔ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ میں اپنا سب کچھ اپنی بیوی نائلہ کے نام کر چکا ہوں۔ کنگال ہو جانے کی فکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری آرزو محض سطحی ہے۔ ذہین اختر نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، یہ بات نہیں، میں نائلہ کو طلاق دوں گا تو وہ مہر اور نان نفقہ کہاں سے ادا کروں گا؟ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اس وقت کتنی رقم ہوگی؟ 6-7 لاکھ روپے ہوں گے سر۔ 5 لاکھ کا چیک میرے نام لکھ دو۔ تمہاری بیوی خود تم سے طلاق طلب کر لے گی اور مہر اور نان نفقہ بھی طلب نہیں کرے گی۔ عامر سوچ میں پڑ گیا، لیکن اشتہار میں لکھا تھا کہ معاوضہ خواہش پوری ہونے کے بعد۔ ذہین اختر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اسپیشل کیس ہو، اس لیے معاوضہ ایڈوانس دینا ہوگا۔ عامر نے چیک بک نکالی اور 5 لاکھ کا چیک ذہین اختر کی طرف بڑھا دیا۔ 3 دن میں تمہاری بیوی تم سے طلاق طلب نہ کرے تو میں تمہاری دگنی رقم تمہیں واپس کر دوں گا۔ اب جاؤ، ذہین اختر نے کہا۔ وہ چلا گیا تو ذہین اختر نے سکون کی سانس لی۔ کسی کی بیوی کو ورغلانا بہت بڑا گناہ ہے، وہ اس سے بچ گیا تھا۔ اس کا تیسرا کیس محمود لودھی تھا۔ ذہین اختر نے اس سے وہی کچھ کہا جو صوفیہ ہارون سے کہا تھا۔ محمود کا رد عمل بھی ویسا ہی تھا۔ اسے نہ پہل کرنے پر اعتراض تھا اور نہ 10 لاکھ روپے معاوضے پر۔ کاروباری لحاظ سے وہ ذہین اختر کے لیے ایک اچھا دن ثابت ہوا۔ روبینہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایک باوردی پولیس افسر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی فرمائیے، اس نے پوچھا۔ میں کچھ فرمانے نہیں، تمہارے باس سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ آپ نے ملاقات کا وقت لیا ہے۔ انسپیکٹر ظہیر کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ یہ تو میری خوش اخلاقی ہے، ورنہ میں تم سے پوچھے بغیر بھی تمہارے باس کے کمرے میں گھس سکتا ہوں، اس نے کڑے لہجے میں کہا۔ روبینہ اٹھی اور ذہین اختر کے کمرے میں چلی گئی۔ ذہین اختر کسی پولیس افسر کی آمد کا سن کر متجسس تو ہوا، لیکن اس نے بے پرواہی سے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ 1 منٹ بعد انسپیکٹر ذہین اختر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے انداز میں رعونت تھی۔ میں اس علاقے کا SHO ہوں، اس نے کہا۔ میں ایسے لوگوں سے نہیں ملتا جنہوں نے پہلے سے وقت نہ لیا ہو، ذہین اختر نے کہا۔ میں متجسس تھا کہ تمہیں کون سی خواہش یہاں کھینچ لائی ہے، اسی لیے تمہیں بلوا لیا ہے۔ اب جلدی سے اپنا مقصد بیان کرو، اس نے دانستہ انسپیکٹر کو تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔
ذہین اختر کا رویہ انسپکٹر ذہین کے لیے خلاف توقع تھا۔ اس علاقے میں ہونے والے ہر غیر قانونی کاروبار پر نظر رکھنا میرا فرض ہے، اس نے کہا۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تم کتنے فرشناس ہو۔ کام کی بات کرو، کام کی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیٹھ داؤد سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ سیٹھ داؤد میرا کلائنٹ ہے۔ اور تمہارا کاروبار کیا ہے؟ خدمت خلق۔ میں معقول معاوضہ لے کر لوگوں کی خواہشات پوری کرتا ہوں۔ کیسے؟ طریقہ کار کیا ہے تمہارا؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، میرا ٹریڈ سیکرٹ ہے، اور تمہیں یہ پوچھنے کا کوئی حق بھی نہیں۔ حق کے بارے میں تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے کچھ بنیادی باتیں معلوم کر لوں۔ یہ بتاؤ کہ سیٹھ داؤد تمہارے پاس اپنی کون سی خواہش کے سلسلے میں آیا تھا؟ تمہیں یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ چلو میں معاملہ آسان کر دیتا ہوں، انسپکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا سیٹھ داؤد کی عبدالرزاق کی زمین حاصل کرنے کی خواہش تم نے پوری کی ہے؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تم نے عبدالرزاق کو زمین فروخت کرنے پر کیسے قائل کیا؟ یہ بات تم عبدالرزاق سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ پوچھا تھا، وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکا تھا۔ تو پھر مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ ذہین اختر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مسٹر اختر، تم یہاں سیدھی طرح بات نہیں کرو گے تو میں تمہیں گھسیٹتا ہوا تھانے لے جاؤں گا، انسپکٹر نے بے حد سخت لہجے میں کہا۔ ذہین اختر کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اپنے نام میں سے ذہین کا غائب ہونا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، تاہم اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے انسپکٹر، اب میں سیدھی طرح بات کرتا ہوں۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ میں نے عبدالرزاق کو زمین بیچنے پر کیسے قائل کیا؟ میں اس کا جواب دوں گا، لیکن لفظی نہیں، عملی۔ کیا مطلب؟ میری خواہش ہے کہ یہ انسپکٹر اسی جگہ بیٹھ کر بآواز بلند خود کو 100 بار گدھا تسلیم کرے۔ ذہین اختر نے سرسری لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی پوری قوت سے میری خواہش کے خلاف مدافعت کرے اور ناکام رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے ہلے بھی نہیں۔ انسپکٹر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ اس کے ہونٹ یوں لرز رہے تھے جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو لیکن کہہ نہیں پا رہا ہو۔ آخر اس کے ہونٹوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، میں گدھا ہوں، میں گدھا۔ ہر بار خود کو گدھا کہتے ہوئے اس کے تاثر کی اذیت ناکی بڑھ جاتی۔ پھر 15-20 بار میں گدھا کرنے کے بعد اس کی گردن میں جیسے ہی اس کی مدافعت دم توڑنے لگی۔ اس کے جملے رواں ہونے لگے تھے لیکن چہرے پر اذیت کی تحریر گہری ہوتی چلی گئی۔ ذہین اختر پرسکون بیٹھا گنتی کیے جا رہا تھا۔ 100 کی گنتی پوری کر کے انسپکٹر یوں جھٹکے سے اٹھا جیسے کسی تیز رفتار گاڑی کو اچانک بریک لگ جاتی ہے۔ چند لمحے وہ ساکت بیٹھا رہا اور جو کچھ عبدالرزاق نے بتایا تھا وہ اس کی سمجھ میں پوری طرح آ گیا تھا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹا، لیکن عقب سے ذہین اختر کے پکارنے سے اس کے قدم تھام لیے۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے ذہین اختر کی طرف دیکھا۔ آئندہ میرے پاس صرف کلائنٹ بن کر آنا اور اس وردی میں ہرگز نہ آنا، سمجھ گئے؟ جی میں سمجھ گیا، انسپکٹر نے سعادت مندی سے کہا اور کمرے سے نکل بھاگا۔ سیٹھ داؤد نے کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، داؤد اسپیکنگ، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ میں ذہین اختر بول رہا ہوں۔ 4 دن ہو گئے، تمہارا فون نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ خود ہی فون کر کے معلوم کر لوں۔ سیٹھ داؤد کا دل بے ایمان ہو چکا تھا۔ 30 لاکھ کا معاملہ تھا اور پھر کام تو ہو چکا تھا۔ اب ذہین اختر کیا کر سکتا تھا؟ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے خشک لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ تمہارا کام ہو گیا یا نہیں؟ کون سا کام؟ وہی عبدالرزاق کی زمین والا۔ وہ زمین تو میں خرید چکا ہوں اور میرے 30 لاکھ روپے جمع کروا دیے۔ کون سے 30 لاکھ؟ وہی 30 لاکھ معاوضے والے جن کی بات تمہارے اور ہمارے درمیان طے ہوئی تھی۔ کیسے 30 لاکھ؟ کہاں کا معاوضہ؟ تم نے تو میرا کام کیا نہیں۔ وہ تو خود عبدالرزاق کے دل میں آ گئی کہ اسے زمین بیچنی ہے۔ تمہارے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ خود چل کر میرے پاس آ گیا تھا اور اس نے سودا ہنسی خوشی کیا ہے۔ تم کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ اوہ، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ خیر، ناحق تکلیف دہی پر معذرت خواہ ہوں، گڈ بائی۔ دوسری طرف سے ذہین اختر نے بے حد خلوص اور خوش اخلاقی سے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ داؤد ریسیور رکھ کر اپنے پارٹنر احسان کی طرف مڑا۔ اسے کہتے ہیں آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ میرے خیال میں یہ تم نے زندگی کی بدترین غلطی کی ہے، سیٹھ احسان نے کہا۔ جو شخص یہ ناممکن کام کروا سکتا ہے وہ کام بگاڑ بھی سکتا ہے۔ کاش تم فون سن رہے ہوتے، داؤد نے چٹخاری لے کر کہا۔ میری بات سن کر تو وہ دم دبا کر بیٹھ گیا۔
اور الٹی معذرت کی اس نے مجھ سے۔ میرا خیال اب بھی یہی ہے، خدا کرے خیریت ہی رہے۔ تم تو خواہ مخواہ ڈرتے ہو یار، داؤد بولا۔ اس 30 لاکھ کی بچت میں تمہارا بھی تو حصہ ہے۔ سیٹھ داؤد کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر عبدالرزاق حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا شاید کسی قانونی کارروائی میں اس کی ضرورت رہی ہوگی۔ عبدالرزاق کو اس بات کا ملال تھا کہ ان دکانوں کے لیے اس نے 60 لاکھ کی آفر ٹھکرا دی تھی، اور پھر جانے کیا ہوا کہ اس نے خود جا کر اسی پارٹی سے 15 لاکھ میں سودا کر لیا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی جیب سے 45 لاکھ نکل گئے ہیں۔ ملال اپنی جگہ، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے 15 لاکھ بھی کم نہیں۔ انسپیکٹر ظہیر کی پش پناہی نہ ہوتی تو وہ سیٹھ داؤد کا دباؤ نہیں جھیل سکتا تھا۔ اس کے ہتھ کنڈوں کے سامنے اسے آخرکار ہتھیار ڈالنے پڑتے اور اسے 2-3 لاکھ سے زیادہ ہرگز نہ ملتے، لیکن انسپیکٹر ظہیر کے ہوتے سیٹھ داؤد کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور انسپیکٹر ظہیر لمبا ہاتھ مارنے کے چکر میں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ زمین کے 1 کروڑ دلوائے گا، 25 لاکھ اس کے ہوں گے، تو نقصان میں وہ نہیں رہا تھا، بلکہ نقصان انسپیکٹر ظہیر کا ہوا تھا۔ کہو سیٹھ، کیسے آئے؟ عبدالرزاق نے داؤد سے پوچھا۔ میرے ساتھ کورٹ چلنا ہے تمہیں۔ کیوں؟ کاروائی میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے سیٹھ داؤد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں اس زیادتی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، اس نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ عبدالرزاق حیران رہ گیا۔ کون سی زیادتی سیٹھ؟ میں نے تم سے تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری دکانیں خریدی، یہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ بس تم کورٹ چلو میرے ساتھ۔ عدالت میں کارروائی مکمل ہونے کے بعد سیٹھ داؤد نے کاغذات عبدالرزاق کو دیتے ہوئے کہا، اب میرا ضمیر مطمئن ہو گیا ہے، میں نے تمہاری زمین تمہیں گفٹ کر دی ہے۔ لیکن سیٹھ، لیکن کچھ نہیں، ہم دولت مند بھی خوف خدا رکھتے ہیں، کم صحیح اور کبھی کبھار صحیح۔ بس اب تم گھر جاؤ اور اپنی دکانیں سنبھالو۔ حیران ششدر عبدالرزاق اپنے گھر آ گیا۔ دوسری طرف عالیہ اور شاہد کے کیس میں ذہین اختر سے نادانستگی میں نیکی سرزد ہو گئی تھی۔ اپنے طور پر اس نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا تھا جو عاقلہ اور اپنے ساتھ کر چکے تھے۔ عاقلہ اپنے باس سے شادی کرتے ہوئے ذہین اختر کی محبت سے دستبردار نہیں ہوئی تھی۔ اب ذہین اختر اس محبت کی آگ میں جل رہا تھا جسے اس نے درخشاں مستقبل کی آرزو میں کچل دیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ دوسری طرف عاقلہ بھی اسی آگ میں جل رہی ہوگی۔ وہ عاقلہ کو اور خود کو صرف ایک خواہش کے ذریعے اس آگ سے بچا سکتا تھا، لیکن شاید وہ سزا تھی جو وہ خود کو اور عاقلہ کو دے رہا تھا۔ جدائی کا فیصلہ عاقلہ نے خود کیا تھا، تو ملن کا فیصلہ بھی اسے خود ہی کرنا ہوگا۔ اب وہ چاہ رہا تھا کہ عالیہ اور شاہد بھی اسی آگ میں جلیں۔ عالیہ نے شاہد کو اپنا فیصلہ سنایا تو شاہد کا رد عمل ذہین اختر کی خواہش کے مطابق تھا۔ اس نے نہ حیرت ظاہر کی اور نہ ہی کوئی احتجاج کیا، بس اتنا کہا کہ ہم دونوں نے اتنی بڑی ترغیب کا سامنا اتنے عرصے تک کیا تو یہ صرف خدائے کریم کی عنایت تھی، ورنہ آدمی بہت کمزور ہوتا ہے۔ اس نے عالیہ کو صوفیہ کے بارے میں بھی بتا دیا۔ لیکن شاہد، میں تمہاری محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی، عالیہ نے کہا۔ اس کی ضرورت بھی نہیں، ہماری محبت اتنی گھٹیا نہیں کہ حصول سے مشروط ہو۔ میں بھی زندگی کی آخری سانس تک تم سے محبت کرتا رہوں گا، لیکن کیا یہ خیانت نہیں ہوگی کہ ہم جئیں کسی اور کے ساتھ اور محبت کسی اور سے کرتے رہیں؟ میرے ساتھ یہ مسئلہ نہیں، میں صوفیہ کو تمہارے بارے میں بتا چکا ہوں، اس کے بعد خیانت کا کوئی سوال نہیں رہتا۔ یوں تو میں بھی لودھی صاحب کو تمہارے بارے میں بتا چکی ہوں، بس تو پھر تمہاری ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن تم مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، تم سے ملوں گی تو میں کمزور ہو جاؤں گی۔ میں خود کو تم سے یہی کہنے والا تھا، تم بے فکر رہو، میں تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گا۔ یوں وہ دونوں اداسی میں لپٹے دل لیے بغیر کسی ناراضگی کے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ روبینہ نے ریسیور اٹھایا۔ خواہش کارپوریشن، میری ذہین صاحب سے بات کرائیے پلیز، دوسری طرف سے کسی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ اپنی خواہش بتائیے، اس کے بعد آپ ذہین صاحب سے ملاقات کا وقت لے سکیں گے، روبینہ نے جواب دیا۔ میرا معاملہ مختلف ہے، میں آپ کا کلائنٹ ہوں، میری خواہش کے معاملے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، پلیز ذہین صاحب سے میری بات کروائیں۔ میرا نام عامر جمشید ہے۔ 1 منٹ ہولڈ کریں سر، روبینہ نے کہا اور پھر اسٹینو فون کا کھٹکا ہٹا کر ذہین اختر سے بات کی۔ ٹھیک ہے، میری بات کروا دو، ذہین اختر نے کہا۔ عامر صاحب، ذہین صاحب سے بات کر لیں، روبینہ نے کہا اور لائن اندر دے دی۔
दूसरी तरफ से ज़हीन की हेलो सुनते ही आमिर फट पड़ा। ज़हीन साहब, खुदा के लिए कुछ कीजिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई? ज़हीन अख्तर ने सर्द लहजे में पूछा। मैं तबाह और बर्बाद हो गया हूँ ज़हीन साहब। आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं या मैं रिसीवर रख दूं? मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ज़हीन साहब, प्लीज़ फ़ोन ना रखिएगा। मैं सुन रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नायला ने तलाक मांगी और मैंने उसे तलाक दे दी, घर भी छोड़ दिया। फिर मैंने हुमैरा से इस बात की तो वो कहने लगी कि मैंने गलती की है। उसने कहा कि अगर उसने फरीद से तलाक लेकर मुझसे शादी की तो सोसाइटी में हमारा मजाक बनेगा और फरीद की बिलावजह तौहीन होगी, बच्चे भी रुल जाएंगे। फिर फरीद जिस्मानी एतबार से भद्दा सही, लेकिन हुमैरा ये बात जान चुकी है कि वो अंदर से बहुत अच्छा इंसान है। वो तलाक मांगकर उसे दुखी नहीं कर सकती। बात तो माकूल की है हुमैरा ने, ज़हीन अख्तर ने कहा। आप भी यही कह रहे हैं? अब बताइए मैं क्या करूं? सब्र करो, इसके सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तबाह हो गया हूँ ज़हीन साहब, कल्लाश हो गया हूँ मैं। मुझे इसका गम नहीं, लेकिन मुझे हुमैरा भी तो नहीं मिली। खुदा के लिए कुछ करें। मैं क्या कर सकता हूँ? हुमैरा से मेरी शादी करा दें। वो शादीशुदा ना होती तो ज़रूर करा देता। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि शादीशुदा औरत को वर्गलाने का गुनाह मैं नहीं कर सकता, और वो भी किसी दूसरे के लिए, किसी कीमत पर नहीं। तो मैं अब क्या करूं? आवाज से लगता था कि आमिर जमशेद अपने सर के बाल नोच रहा है। मैंने नायला से मिलने की कोशिश की थी। उसने ये कहकर मिलने से इनकार कर दिया कि तलाक हो चुकी है। मैंने उससे कहा कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। मैंने महसूस किया कि वो भी तलाक लेकर पछता रही है, लेकिन उसने कहा कि हलाला के बगैर ये मुमकिन नहीं। दुरुस्त कहा है उसने, दोबारा शादी के लिए हलाला ज़रूरी है, ज़हीन अख्तर ने कहा। तो आप मेरी मदद कीजिए ना। आमिर अब गिड़गिड़ा रहा था। आप नायला से शादी कर लें मेरी खातिर। ये भी नामुमकिन है। मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, तो मुझे बिल्कुल ही तबाह करना चाहते हो? इसमें हर्ज ही क्या है? मैंने आपको एक फजूल ख्वाहिश का मुआवजा 5 लाख दिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। जानते भी हो हलाला क्या है? ज़हीन अख्तर ने गरज कर कहा। तुम तो निकाह का मफ़हूम भी नहीं जानते। जिस शख्स के जहन में निकाह से पहले ये इरादा और यकीन हो कि बाद में वो किसी और वजह से अपनी मनकूहा को तलाक दे देगा, उस पर लानत भेजी गई है। अब तुम हलाला के लिए किसी से मामला तय करो या कुछ भी करो, मेरा पीछा छोड़ो। और उसने रिसीवर पटक दिया। ज़हीन अख्तर की हिदायत के मुताबिक सूफिया हारून ने खुद ही पहल की। हालांकि वो बहुत अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन शाहिद का रद्द अमल बेहद हौसला अफजा था। सूफिया ने शाहिद को अपने दफ्तर में बुला लिया था। शाहिद साहब, मैं आपकी शादी के सिलसिले में आपकी मदद करना चाहती हूँ, सूफिया ने कहा। अगरचे उसका दिल डर रहा था ये सब कहते हुए। इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो खुद शाहिद से शादी करना चाहती थी और डर रही थी कि कहीं ज़हीन अख्तर उसे बिल्कुल ही मरवा न दे। शाहिद ने नजरें उठाकर हैरत से उसे देखा। उसकी निगाहों में इस्तिफसार था। उस रोज आपने बताया था कि आप किसी लड़की को पसंद करते हैं। आपने कुछ मजबूरियों का भी तज़किरा किया था। मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा, तो ये बात समझ में आई कि ये कोई बड़ा मसला नहीं, सिर्फ पैसा ही तो चाहिए। वो मैं फराहम कर सकती हूँ। आप सिर्फ इतना बता दें कि कितनी रकम चाहिए होगी आपको। शाहिद की नज़रों में अब भी हैरत थी। ये ख्याल क्यों आया आपको मिस सूफिया, और आप इस सिलसिले में क्यों इतना सोचती रहीं? वो इसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। सूफिया ने नजरें झुका ली। आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं शाहिद साहब। मैं आपको हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ। उसने नजरें उठाईं और शाहिद की आंखों में झांकने लगी। इस बार शाहिद ने नजरें झुका ली। भूल जाइए इस बात को। आलिया ने शादी करके अपना मसला हल कर लिया है। ओह, आई एम सॉरी शाहिद साहब, रियली सॉरी। सूफिया की आवाज़ लड़खड़ा गई। उसे ये उम्मीद ना थी। अब उसे यकीन होने लगा कि बात बनने ही वाली है। इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, शाहिद ने सादगी से कहा। उसने ठीक ही किया। मैं उसे दे भी क्या सकता था। आपकी ये सोच गलत है शाहिद साहब, सूफिया ने अपने लहजे में मोहब्बत समोते हुए कहा। आपके पास सब कुछ है, क्या नहीं है आपके पास? आप पैसे को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है सूफिया। एक बात कहूँ शाहिद साहब, सूफिया ने उसकी आंखों में झांका और वहाँ हौसला अफजाई देखकर बात आगे बढ़ाई। मैं अब तक आपकी आलिया के लिए मोहब्बत के एहतराम में नहीं कह सकी, मगर अब इस बदली हुई सूरत हाल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। शाहिद बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, जैसे पहले ही से वाकिफ हो।
یہ میرے لیے اعزاز ہے مس صوفیہ، لیکن شادی کے ساتھ ہی یہ بات میرے لیے باعث تذلیل ہو جائے گی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ یہی کہا جائے گا کہ میں نے دولت کی خاطر آپ سے شادی کی۔ جو زبان سے نہیں کہہ سکیں گے ان کی آنکھیں یہی بات کہیں گی۔ لیکن شاہد اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے فرق پڑتا ہے مس صوفیہ، میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ سے شادی میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، لیکن پہلے میں آپ کا ہم پلہ نہ صحیح آپ کے قابل بننے کی کوشش ضرور کروں گا۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، میں فوری طور پر آپ کو ملازمت سے نکال رہی ہوں۔ شاہد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ اپنا کاروبار شروع کریں اپنے نام سے۔ صوفیہ نے بات مکمل کی۔ سرمائے کی فکر نہ کریں، وہ میں فراہم کر دوں گی۔